السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ تین حرف ہیں، الف اور لام اور میم۔ تو قطع کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، قطع کرنا، کاٹنا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو علم نہیں پڑھتے، ہم اس کو الف علیحدہ پڑھتے ہیں، لام علیحدہ پڑھتے ہیں، میم علیحدہ پڑھتے ہیں۔ تو الف لام میم، تو اس وجہ سے ایسے حروف جن کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات یعنی کاٹے ہوئے حروف، ان کو جوڑ کے بطور لفظ نہیں پڑھتے، بطور حرف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم اور اس طرح کے دوسرے الفاظ جیسے کاف، کا، ہا، یا، عین، صاد، اسی طرح سے جو سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، یا، سین، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ قرآن میں کوئی جو صورتیں ہیں 29 صورتیں 29 صورتیں ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ اب جو حروف تہجی ہیں عربی کے وہ بھی 29 ہیں۔ حروف تہجی کی تعداد بھی 29 ہے، اور جو صورتیں ہیں وہ بھی 29 صورتیں ہیں جو کہ اس سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کیا دعا مانگی تھی؟ دعا ہم نے مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سیدھا رستہ دکھائیے، ایسا رستہ جو ہمیشہ ہمیشہ سیدھا ہو اور ہمیں حق پہ رہنے کی طریقہ سکھلائے، تو ایسے رستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا ہے، اور اس کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ ہیں الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے ان الفاظ کا کوئی مطلب ہمیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ جو قرآن پاک ہے اس کو شروع کرنے کے لیے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے یہ دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ دعا مانگی ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھاؤ، تو ایک بات ذہن میں رکھو، وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہوگا کہ وہ صحیح ہیں، تو تمہارا ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو چیز بھی اس کے اندر کہی جا رہی ہے تم اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو اگلی آیت ہے وہ یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہی جب آپ کا جو ذہن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جس کی مجھے سمجھ نہ آئے، تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے قرآن کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں رہنمائی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت رکھی ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہدی للمتقین ہے، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہی آیات کے ذریعے، جیسے آگے سورہ بقرہ کے اندر آئے گا کہ جس میں جو مشرکین تھے یا جو کافر تھے یا منافق تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کے اندر ایک مچھر کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک تو کسی وقت بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے قرآن پاک جو ہے اس کی پوری طرح سے سمجھ آ گئی ہے یا میں اس کا عالم بن گیا اور مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اسی لیے ہر چیز کے بعد جب کسی آپ وہ چیز کو وضاحت کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کے آخر میں کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ اعلم، بہترین علم رکھنے والا ہے، بالصواب، ٹھیک طریقے سے۔ تو ہمارا علم بہت محدود ہے۔ جو ایک اور چیز میں یاد رکھیں کہ 29 صورتیں ہیں جو ان حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، 29 ہی حروف تہجی ہیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا تمام مشرکین کو بھی، اور آج تک یہ چیلنج کھلا ہے کہ کوئی بھی قرآن جیسی کتاب پیدا نہیں کر سکتا۔
29 حروف اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، اس سے قرآن پاک پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے کہا کہ ایک صورت لے آؤ، پھر کہا کہ ایک آیت لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے کہا کہ ایک کتاب لے آؤ، پھر کتاب نہیں لا سکتے ایک صورت ہی لے آؤ، اگر صورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی لے آؤ. تو یہ والا چیلنج جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. کوئی بھی آج تک ایسا کام نہیں کر سکا کہ قرآن جیسی کتاب کو بنا سکے انہی 29 حروف کو استعمال کر کے. تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل ایک ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور ایک جو 30ویں پارے کی ایک صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے نزول کا ایک طریقہ کار بتایا ہے اور اس کے اندر کتنی حفاظت کی گئی ہے کہ جیسے لوح محفوظ سے وہ قرآن نکلتا ہے اس کے بعد وہ قرآن جو ہے بہترین فرشتے کے ذریعے اتارا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اس کے علاوہ قرآن جو ہے جب اتر رہا تھا اس کے دوران تمام آسمانوں کو بند کر دیا گیا، ان کے اوپر سیل لگا دی گئی تاکہ کوئی جو شیطان ہے اس کو نہ سن سکیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کر سکیں. پھر وہ محافظوں کی موجودگی میں وہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، ان کے دل پہ اترتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو دنیا کا بہترین انسان بنایا اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے، وہی وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری ایک سیکیورٹی سسٹم ہے کہ ایک بہت ہی اہم جو ڈاکومنٹ تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کے اوپر اتارا، تو اس کے اندر پوری اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو یا اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.